علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ میں نے حاضر قرآن کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حدیث کرتاس میں بحث کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تھا اس میں تو قصور ہی سارا مولا علی کا بنتا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ فاختلف اہل البیت، کہ اہل بیت نے اختلاف کیا ہے۔ تو اہل بیت تو مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ السلام علیہ ہیں، اور اس پر مزید انہوں نے کہا ہے کہ مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم نے لکھوایا تو ہو سکتا ہے کہ حضور کسی اور کا لکھ دیں یا انکار کر دیں، تو قیامت تک خلافت بنی ہاشم کی طرف آ ہی نہ سکے گی۔ تو کیا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ذرا واضح کر دیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حدیث کرتاس جس میں نبی اکرم علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تھا بستر پہ لیٹے ہوئے آخری وقت میں، تو یہ کاغذ قلم دینے میں جو رکاوٹ بنے تھے وہ تو مولا علی تھے، یعنی قصور ہی، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ قصور ہی مولا علی کا بنتا ہے، العیاذ باللہ۔ تھے کرم اللہ وجہ الکریم جو وصیت نہ کروانے کے حق میں تھے، ایک تو حضرت عباس تھی، اور آگے آخری روایت آج کی جو بڑی اہم ہے۔ اب ایک الجھن رہ گئی تھی کہ آقا علیہ السلام نے کسی کا نام لے کر نہیں کہا، تجزیہ میں بعد میں کروں گا، کل کی نشست میں تجزیہ ہوگا۔ 23 تجزیاتی نکات ہیں اس حدیث کی شرح پر، اور کل تانوں کے جواب ہیں۔ ابھی تو میں نے متن کو صرف بیان کیا ہے، متن حدیث کو، شرح پر آؤں گا ابھی اگلی نشست میں۔ متن حدیث ایک اور سن لیجئے۔ یہ سوال، یہ روایتیں اس سوال کا جواب نہیں دیتی کہ کہا کس کو تھا کہ قلم دبات لے آؤ۔ تمام روایات کو پڑھ لیں، یہ پتہ چل گیا کہ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں کہا ہذیان کا لفظ، سیدنا فاروق اعظم نے ہاجرہ اور اہاجرہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ سیدنا فاروق اعظم سمیت صحابہ کرام اختلاف و نزاع میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اختلاف اور نزاع اور باہمی جھگڑا صرف اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان ہوا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ آوازیں بھی بنو ہاشم اور اہل بیت کے درمیان بلند ہوئی، چونکہ ان میں اختلاف تھا، کچھ کہتے تھے لکھوائیں، کچھ کہتے تھے نہیں تکلیف ہے چھوڑ دیں۔ سب چیزیں معلوم ہو گئیں۔ ایک سوال رہ گیا، سیدنا فاروق اعظم ذمہ دار کیوں ٹھہرائے جائیں کہ وصیت لکھنے نہیں دی گئی؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا سیدنا فاروق اعظم نے؟ حدیث میں کل ان کا تذکرہ اتنا ہی آیا ہے کہ موجود تھے اور ایک جملہ بولا، حسبنا کتاب اللہ۔ اس کے بعد تو انہوں نے تکرار ہی نہیں کیا، بحث ہی نہیں کی، اختلاف ہی نہیں کیا، اور لفظ بھی نہیں بولا روکنے کا کہ نہ جاؤ، یہ لفظ بھی منسوب نہیں، روکا ہی نہیں۔ ان کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا گیا؟ کیا مولا علی شیر خدا نے ہاتھ پکڑ لیا تھا کسی کا؟ جو اہل بیت کے افراد چاہتے تھے ہاں ٹھیک ہے لکھوا لیے جائیں، مولا علی شیر خدا نہیں چاہتے تھے، کسی نے روکا ان کو کہ اٹھ کے وہ لے آتے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے حق میں وصیت لکھی جانے والی تھی بالفرض بالمحال یہی سمجھ لیں، تو مولا علی شیر خدا حضور کا حکم تھا لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں فاروق اعظم نے روکا، تو علی شیر خدا پر حکم رسول واجب تھا یا رائے عمر فاروق کی زیادہ اعظم تھی؟ کس کی بات ماننا علی شیر خدا کی ذمہ داری تھی؟ سیدنا فاروق اعظم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ تکلیف آقا کو زیادہ ہے، قرآن حسبنا کتاب اللہ، اتنی بات۔ آقا فرما رہے ہیں کتاب لاؤ قلم دبات میں لکھوا دوں، حکم ہے۔ اس حکم کی نافرمانی کی اگر ذمہ داری سیدنا فاروق اعظم پہ ٹھہراتے ہیں تو خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، کیا یہی نافرمانی کی ذمہ داری مولا علی شیر خدا پہ نہیں بنتی؟ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم کو تو فرمایا ہی نہیں کہ اوپر جا کے قلم دبات لے آؤ، انہوں نے تو کامن بات کی ہے سب کو، اور اس سب میں سب شریک ہیں جو بیٹھے ہیں، اہل بیت بھی شریک ہیں، مولا علی شیر خدا بھی شریک ہیں۔ اگر قلم دبات نہیں لائے، وصیت نہیں لکھی گئی، تو فاروق اعظم ذمہ دار کیوں بنے، مولا علی شیر خدا کیوں نہ بنے؟ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ بھائی اگر ان کے کندھوں پر جرم لگائیں گے تو مولا علی شیر خدا کیسے پاک رہیں گے جرم سے؟ وہ کیوں نہیں اٹھے جا کے قلم دبات لے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں آقا کے حکم کی تعمیل کی؟ حکم تو عمومی تھا، ہر ایک کے لیے تھا، پوری اہل بیت موجود ہے، کیوں نہیں گئے لے آئے؟ ایک سیدنا فاروق اعظم کو پکڑ لیا جو شریک ہی نہیں ہے اس بحث اور تکرار میں، ایک جملہ ہی بولا ہے، اور وہ جملہ وہ جو اہل بیت بھی بول رہے ہیں، ساروں نے بولا ہے۔ اب آخری فیصلہ کن بات حدیث کی
یہ عقدہ رہ گیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سب کو تو کہا، کیا کسی خاص آدمی کو بھی کہا تھا؟ وہ بھی سن لیجئے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر پر آخری ایام میں جب بھی کوئی بات خاص لکھوانی ہوتی تو رات دن یہ لکھنے کا اور پیغام نوٹ کرنے کا فریضہ سیدنا علی شیر خدا کے سپرد تھا۔ رات دن ذمہ داری وہ تھے، اگر اجتماعی حکم بھی دیا تو ذمہ داری مولا علی شیر خدا کی تھی۔ وہ کاتب تھے حضور کے ارشادات لکھنے کے گھر میں، اہل بیت میں سب سے بڑے وہ تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر وہ تھے، علی مرتضیٰ وہ تھے، حضور کے کزن وہ تھے، علی منی وانا من ہو وہ تھے، تو وہ ذمہ دار تھے جو حکم فرمائے تو فوری لانا اور لکھنا۔ تو یہ تو سیدنا علی شیر خدا پر جا کے بات بنتی ہے اگر حدیث کرتاس کے یوں غلط معنی نکالنے شروع کریں گے آپ، اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا سیدنا فاروق اعظم کی ذمہ داری ڈالنا، دونوں جرم اور گناہ ہیں۔ اب آخری بات جو میں سمجھانے والا ہوں، یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ لے آؤ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ 90۔ بکر بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں عمر بن الفضل سے، وہ نعیم بن یزید سے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہے کرم اللہ وجہ الکریم، اور وہ خود فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تدل امتہ من بعدہ، کہ آقا علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہ ہو۔ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ علی جا کے لے آؤ، اور میں نہیں گیا لینے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں قال فخشیت ان تفوتنی نفسہ، آخری لمحے تھے، دن تھے، مجھے خوف پیدا ہوا کہ میں کہیں قلم دوات اور ہڈی تلاش کرنے میں جو باہر نکلوں وقت لگ جائے تو کہیں پیچھے آقا علیہ السلام کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے، کہیں آقا کا وصال نہ ہو جائے میرے پیچھے، تو میں نہیں چاہتا تھا یہ موقع میری عدم موجودگی میں ہو جائے اور آقا کا وصال ہو، سو آقا کے حکم کے باوجود میں قلم دوات لینے نہیں گیا۔ اب یہ مولا علی شیر خدا کا اقرار آ گیا ہے۔ قال قلت انی احفظ وعی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، باہر آپ نے فرمایا جاؤ علی قلم دوات لے آؤ، لکھ دوں تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا، زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں گا۔ تو قال میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اگر زبانی یاد کر لینا ہے تو سن لو، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ہو، زکوٰۃ کی پابندی ہو، اور غلاموں پر احسان ہو، اپنے جیسا سلوک کیا جائے۔ تین چیزیں کبھی نہ چھوڑنا، نماز کی اقامت، صلاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور غلاموں، باندیوں، غریبوں اور مساکین محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک۔ آقا علیہ السلام نے یہ تین وصیتیں فرمائیں۔ اب اس پر محدثین نے دو قول کہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شاید یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، وہ حدیث قرطاس کا، کہ میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا علی تم جا کے لے آؤ۔ اس روایت میں جمع کا صیغہ آ گیا، یا مولا علی شیر خدا چونکہ خود راوی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ، اور میں اس لیے لینے نہیں گیا کہ کہیں پیچھے وصال نہ ہو جائے۔ اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ شاید انہی ایام میں، اس دن کا نہیں، یہ کسی دوسرے دن کا، اگلے دن کا واقعہ ہے، اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن کا واقعہ ہے۔ دونوں سے مقصود ہمارا ایک ہی پورا ہو جاتا ہے، خواہ اس دن کا تھا، اور اگر اس دن کا نہیں، یہ دوسرا واقعہ ہے، تو لا محالہ اس حدیث قرطاس والے دن سے بعد کا ہوگا، چونکہ فرماتے ہیں فخشیت ان تفوتنی نفسہ، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں باہر جاؤں تو پیچھے وصال نہ ہو جائے۔ گویا بالکل قریب وصال دن تھے۔ پہلا واقعہ جمعرات کا تھا، اور یہ واقعہ وصال مبارک ہوا پیر کو۔ لگتا ہے یہ واقعہ یا تو پیر کی صبح کا ہوگا یا اتوار کا ہوگا، چونکہ
حالت مبارکہ یہ تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے خوف ہوا کہ اگر میں باہر گیا تو کہیں وصال نہ ہو.